25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، وبشر الذین آمنوا، اور اے نبی آپ خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے نیک کام کیے، ان لہم جنات، اس بات کی خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے باغ ہیں، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب جب بھی جنت سے، ان باغوں سے ان کو رزق کے طور پر میوے دیے جاتے ہیں، دیے جائیں گے، قالوا، تو وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی میوہ ہے جو اس سے پہلے ہم کو دیا گیا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ ان کو جو دیا گیا وہ پہلے کے مشابہ تھا، پہلے جیسا تھا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس جنت میں، ان باغوں میں پاک کی ہوئی بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي، یقیناً اللہ تبارک و تعالی شرم نہیں کرتا، ان یضرب مثلا، کہ وہ مثال میں بیان کرے، ما بعوضۃ فما فوقها، مچھر کو یا اس سے بھی حقیر کوئی چیز، فاما الذین آمنوا، بس جو لوگ ایمان لائے، فیعلمون انہ الحق، وہ یقین رکھتے ہیں، وہ جان لیتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے سچی ہے، واما الذین کفروا،
اور بہرحال جو لوگ کافر ہیں فیقولون تو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے کس چیز کا ارادہ فرمایا؟ یضل بہ کثیرا، اللہ ان مثالوں کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور اللہ ان مثالوں کے ذریعے بہت سوں کو راہ راست پر لے آتا ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ گمراہ کرتا ہے ان مثالوں سے صرف نافرمانوں کو۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ نافرمان وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، حالانکہ ان لوگوں نے اس کو مضبوط کر لیا تھا، ویقطعون ما امر اللہ بہ، اور ان یوصل، اور اللہ نے جن رشتوں کو جوڑے رکھنے کا، ملائے رکھنے کا حکم دیا اس کو کاٹتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ آیتیں ہیں، آیت نمبر 25، 26 اور 27۔ گزشتہ درس میں آخری جو آیت تھی اس میں جہنم کا تذکرہ تھا نافرمانوں کے لیے، خاص طور سے قرآن کریم کو جو چیلنج دیا گیا قرآن کے اندر 5 جگہوں پر کہ اگر تم کو لگتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم بھی تو پڑھے لکھے ہو، ذہین ہو، سمجھدار ہو، اس جیسا کوئی کلام تم پیش کر دو۔ 5 جگہوں پر الگ چیلنج قرآن میں دیا گیا، جس کو تحدی کہتے ہیں عربی زبان میں۔ ایک تو پورے قرآن کو پیش کرنے کی بات کہی گئی، یا ایک سورت پیش کرنے کی بات کہی گئی، یا ایک آیت پیش کرنے کی بات کہی گئی، یا پھر یہ کہ ایک بات قرآن جیسی پیش کرنے کی کا چیلنج دیا گیا، لیکن وہ ناکام رہے۔ اس کے بعد ان کو ڈرایا گیا کہ جب تم اللہ کی کتاب کو اس جیسی کتاب بنانے سے عاجز ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ مان چکے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب مان چکے ہو تو پھر اس پر ایمان لے آؤ، اور اگر نہیں لاتے تو پھر اس آگ سے ڈرو جس آگ کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، یہ قرآن کا نظام ہے، معمول ہے، جہاں بھی آپ قرآن پاک میں متقیوں کا تذکرہ دیکھیں گے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانوں کا بھی آئینہ بتا دیتا ہے۔ جہاں بھی قرآن میں عذاب کی آیتیں آتی ہیں فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی، رحمت کی، بخشش کی آیتیں آتی ہیں۔ جہاں بھی جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا تذکرہ فرما دیتے ہیں، تاکہ بندوں کے اندر خوف بھی رہے، جنت میں جانے کا شوق بھی رہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے یہ امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے۔ ایمان لانے والا اللہ کی صفت رحیمیت اور رحمانیت پر اطمینان کر کے اعمال سے اگر لاپرواہی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح ایمان والا نہیں، اور اگر اللہ اپنے گناہوں سے مایوس ہو جاتا ہے، اللہ کی صفت غفوریت اور صفت عفو کو نہ مانتے ہوئے اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی صحیح ایمان والا نہیں ہے۔ انسان بڑے سے بڑا گناہ کرے، اللہ کے سامنے اگر سچے دل سے توبہ کر لے، یہ اللہ کی صفت غفاریت اور صفت عفو یہ متوجہ ہوتی ہے، اس کے گناہ کو معاف کر دیتی ہے۔ یہ اللہ کا قرآن پاک میں معمول ہے، نظام ہے، ترتیب ہے۔ جہاں بھی جہنمیوں کا تذکرہ آتا ہے فوراً جنت کا تذکرہ لاتے ہیں، نافرمانوں کے ذکر کے بعد فرما برداروں کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ اور الفاظ کیا ہیں؟ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے براہ راست حکم دیا، فرمایا وَلَن فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم اس جیسا قرآن نہ بنا سکو اور ہرگز نہیں بنا سکو گے، فیصلہ بھی سنا دیا۔ اب فوراً اللہ براہ راست ان کافروں کو ایڈریس کرتا ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تم ڈرو اس آگ سے۔ تو گویا کہ اللہ کا جلال براہ راست مخاطب ہے، لیکن جب ایمان والوں سے بات کرنے کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے واسطے سے بات کی، اور کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو، میرے اپنوں کو بشارت دے دیجیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طرز گفتگو ہے قرآن کے اندر۔ ان آیتوں ہی کے اندر بندہ غور کر لے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے تو زندگی ناکافی ہوگی۔ فرمایا گیا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے ان کو خوشخبری دو، پہلی شرط۔
وعامل الصالحات، دوسری شرط یہ ہے کہ عمل صالح کیے۔ جہاں بھی قرآن میں آخرت کی کامیابی کی بات کہی گئی وہاں ایمان کے ساتھ عمل صالح کو جوڑا گیا۔ ایمان محض ایمان، مجرد ایمان، یہ اگرچہ کہ جہنم میں کچھ دن جلنے کے بعد جنت میں داخل کرے گا، یقیناً جنت میں جائے گا ہر ایمان والا، لیکن یہ ہے کہ فوراً جنت میں جانے کے لیے عمل صالح کی ضرورت ہے۔ بغیر عمل صالح کے کوئی ایمان والا فوراً جنت میں نہیں جائے گا، اگرچہ کہ ایک عرصہ جہنم میں گزارنے کے بعد اس کو اللہ پاک جنت میں بھیجیں گے، لیکن وہ ایک عرصہ کتنا ہوگا اللہ اعلم، اور اس کی کیا کیفیت ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو کوئی مطمئن نہیں بیٹھ سکتا کہ چلو ایک عرصہ جہنم میں جلنے کے بعد جنت میں بہرحال جائیں گے، تو یہ تو پھر ظاہر ہے کہ بے وقوف ہے، اللہ کے جہنم کو، اس کے عذاب کو ہلکا سمجھ رہا ہے، ہلکے میں لے رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں اپنی سند سے۔ انہوں نے فرمایا کہ عمل صالح 4 چیزوں کا نام ہے۔ ہم سنتے رہتے ہیں نیک اعمال، تو فرمایا کہ عمل صالح کے لیے 4 شرائط ہیں۔ جو بھی عمل کیا جائے اس میں 4 چیزیں ہونی چاہیے تو وہ عمل صالح بنتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس عمل کی مکمل معلومات ہو، یعنی علم ہو، اس عمل کے بارے میں علم ہو۔ مثال کے طور پر اگر نماز آدمی پڑھ رہا ہے تو نماز اسی وقت عمل صالح بنے گی جب تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کے مسائل کا علم آدمی کو ہو، تب وہ نماز عمل صالح کے دائرے میں جائے گی۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے اس امت کے جو چند بڑے علماء گزرے ہیں صحابہ میں، جو 7 نام آتے ہیں ان میں ایک نام حضرت معاذ بن جبل کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کو بہت اعتماد تھا حضرت پر، تو وہ فرماتے ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل علم کے ساتھ ہو، یعنی کہ معلوم ہو آدمی کو میں کر کیا رہا ہوں۔ دوسری شرط فرمائی کہ اس کی نیت درست ہو۔ نیت کا مطلب یہ ہے کہ عمل تو ہو رہا ہے لیکن اس عمل کے کرنے کی نیت بھی ہو۔ مجبوری میں جا کر کے اگر کسی نے کھڑا کر دیا کہ نماز پڑھو تو اب وہ پڑھ رہا ہے، یہ عمل صالح میں نہیں آئے گا۔ اپنی نیت سے وہ آدمی وہ کام کرے، کسی کے دباؤ میں، کسی کے زبردستی سے، کسی کے ڈر یا خوف سے نہ کرے، بلکہ اپنی نیت، اپنی مرضی، اپنے ارادے سے کرے۔ پہلی چیز تو ہو گئی کہ اس کا علم ہو، دوسری چیز فرمائی کہ اس کی نیت ہو، تیسری چیز فرمائی کہ اس پر صبر ہو۔ صبر کا مطلب شریعت میں آتا ہے کہ انسان جماعوں کے ساتھ عبادت کرے، ایک دن کرے، دوسرے دن چھوڑ دے، تیسرے دن کرے، چوتھے دن چھوڑ دے، اس کو صبر نہیں مانا جائے گا، بلکہ دین پر جمنے کا نام صبر ہے، عمل پر مستقل ہونے کا نام صبر ہے۔ تو تیسری شرط ہے کہ وہ صبر ہو، اور چوتھی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ اس عمل کے اندر اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو۔ ان چاروں صفات کے ساتھ جو بھی عمل ہوگا، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، عبادت کی قبیل سے ہوگا تو وہ عمل صالح مانا جائے گا۔ ایسا عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بشارت سناتے ہیں۔ اب ایمان پر وہ تمام تفصیلات ذہن میں رکھیں جو میں نے ابتدا میں الذین یؤمنون بالغیب کے وقت میں عرض کی۔ عمل صالح میں یہ ساری تفصیل ذہن میں رکھ لیں، ان دونوں کو جوڑ کر ہم اپنی زندگیوں کو سیٹ کر لیں کہ اس درجے کا ایمان ہو، اس درجے کا عمل ہو، تو آگے اللہ فرماتے ہیں ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ قرآن کا یہ عجیب صفحہ ہے، قرآن کا یہ جو صفحہ ہے، اس صفحے میں پہلا حکم ہے اللہ کا، اس صفحے میں پہلا منع ہے اللہ کا۔ پہلا منع کیا تھا؟ فلا تجعلوا للہ، وہ جو آیا اوپر کے اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ بناؤ، یہ پہلی نہیں ہے قرآن کی، نہی عن المنکر جس کو کہتے ہیں۔ پہلا امر کیا تھا؟ اعبدوا ربکم، اور پہلا نہیں فلا تجعلوا للہ اندادا، دونوں توحید سے متعلق ہیں۔ اور پہلا چیلنج ہے قرآن کا اسی کے اندر، قرآن پاک کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے کے معاملے میں، اور پہلا جنت کا تذکرہ پورے قرآن میں اسی صفحے کے اوپر آیا۔ فرمایا کہ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے۔ جنت کا جو لفظ ہے، لفظ جنت، عربی زبان میں جنت کہتے ہیں باغ کو۔ کون سا باغ؟ جس باغ میں بڑے بڑے گھنے اور سایہ دار درخت ہوں اور بہت کثیر تعداد میں ہوں، اس کو جنت کہتے ہیں۔ جنہ یا جن عربی میں جو جنہ کا لفظ ہے، اس کا معنی آتا ہے ڈھانپ لینا، چھپا دینا، مستور ہو جانا۔ جن جو ہوتے ہیں، جن جو مخلوق ہے ہمارے ساتھ جو پیدا کی گئی، ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے،
اس کے اگر بندہ مومن ہوگا تو اس کا ساتھ والا بھی مومن ہوگا، بندہ اگر کافر ہوگا تو ساتھ والا بھی کافر ہوگا۔ امام محدث دہلوی شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ بچہ جب دودھ پیتا پیتا ہاتھ چلاتا ہے تو اس ہاتھ کی حرکت کے پیچھے بھی ایک ذہن ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں پیدا ہونے والا جو شیطان اور جن تھا وہ اپنی ماں کے پستان کے دوسری طرف منہ لگانا چاہتا تھا، بچے کو نظر آتا تو بچہ ہاتھ اور پیر ہلا کر اس کو منع کرتا ہے۔ ماں اگر بسم اللہ پڑھ کر دودھ پلائے گی تو پھر وہ جنات اور شیاطین بچے کو پریشان نہیں کریں گے، اس کے غذا میں حصہ نہیں دیں گے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور اس کے بعد آگے لکھا ہے، تو پیدائش کی بات کہی، آگے فرمایا کہ جس وقت انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس وقت میں بھی وہ جو پیدائشی جنات تھا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ بھیج دیتے ہیں، اب وہ ہاتھوں پیروں میں لوگوں کے نہیں آتا۔ تو یہ حکمتیں لکھی ہیں، حکم جس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شاہ ولی اللہ صاحب کو اس کا بہت بڑا علم عطا فرمایا تھا، حجت اللہ البالغہ کتاب میں حضرت نے یہ ساری تفصیلات نقل فرمائی۔ تو جنت کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہے جاننا، اس کا معنی ہے ڈھانکنا، چھپا لینا۔ جن کہتے ہیں عربی زبان میں جو نگاہوں کو نظر نہ آئے، جو چھپا ہوا رہے، مستور رہے، اسی لیے اس کو جن کہتے ہیں۔ جنت کو جنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے درختوں کی چھاؤں اور اس کے گھنے ہونے کی وجہ سے جنت کی جو زمین ہے وہ نظر نہیں آتی۔ تو ایسا باغ جنت کہلاتا ہے جس باغ کی زمین نظر نہ آئے، درخت ہی درخت نظر آئیں اور سایہ دار گھنے ٹھنڈے ہوں، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں جنت۔ اب آگے ایک اور جملہ فرمایا، وہ یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اب مسلمانوں سے اور ایمان والوں سے، نیک اعمال کرنے والوں سے جس جنت کا اللہ پاک وعدہ کرتے ہیں وہ بھی باغات ہیں، لیکن اس میں محلات بھی اللہ نے تعمیر فرمائے، اور بہت ساری زمین اللہ نے ایسے ہی چھوڑ رکھی ہے، جب کہ بندہ ایمان والا سبحان اللہ کہتا ہے تو ایک درخت اس میں لگ جاتا ہے، نیکی کرتا ہے تو اس میں ایک محل تعمیر ہو جاتا ہے، مسجد کی تعمیر کرتا ہے تو جنت میں گھر تعمیر ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بارے میں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں ہمیں تفصیلات بتلائی۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو محل ہوں گے، رہنے کی جو جگہیں ہوں گی، مسکن ہوگا، اور ایک مشہور مفسر گزرے ہیں امام فرا رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑا عجب جملہ انہوں نے لکھا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جنت کہتے ہیں اس باغ کو جس میں کھجور کے درخت ہو، فرماتے ہیں کہ فردوس کہتے ہیں اس باغ کو جس میں انگور کے درخت ہو۔ امام فرا کی تحقیق یہ ہے، جنت وہ باغ جس میں کھجور کا درخت ہو، عنب جس کو کہتے ہیں، اور فردوس کہتے ہیں اس باغ کو جس میں انگور کے درخت۔ امام فرا رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ فرعون نے کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت اس کو دعوت دی اللہ کی وحدانیت کی طرف، تو اس نے پورے غرور اور تکبر کے ساتھ اپنی دنیاوی عیش و عشرت کو بتانے کے لیے، میرے جملے غور کریے، دنیاوی عیش و عشرت کو بتلانے کے لیے اس نے کہا تھا، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی۔ اس نے کہا تھا کہ کیا میرے پاس مصر کے ملک کی بادشاہت نہیں ہے، ایک سوال، اور دوسرا اس نے سوال یہ کیا کہ کیا میرے محل کے نیچے سے نہر نہیں بہتی، یعنی کہ کسی کے گھر کے پاس سے یا گھر کے محل کے نیچے سے نہر کا بہنا دنیا میں قابل فخر ہونے کی علامت ہوتا تھا کہ بھئی یہ تو ماشاءاللہ نہر والے ہیں، ان کے پاس تو نہریں بہتی ہیں۔ اب جنت کی جو نہریں ہیں وہ کون سی ہیں؟ سورہ محمد میں فرمایا گیا کہ جنت کی نہریں 4 طرح کی ہیں، ایک تو صاف اور شفاف پانی کی ہے، من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کی نہر ہے، وانہار من عسل مصفی، صاف ستھری شفاف شہد کی نہر ہے، وانہار من خمر لذۃ للشاربین، چوتھی جو نہر ہے وہ شراب کی نہر ہے، لیکن دنیا کی شراب پینے سے آدمی آؤٹ ہو جاتا ہے، جنت کی شراب اللہ تبارک و تعالیٰ پلاتا ہے تو اس کے سرور، اس کے نشاط، اس کی طبیعت کی فرحت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، فرمایا گیا کہ جنتیوں کو جب جنت کی شراب پلائی جائے گی، یسقون من کأس کرام، الفاظ آتے ہیں
کہ ان کو جب احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ غلمان اور حور ان کے لیے پیالے پیش کرتے ہیں، اس کے پینے کے بعد میں نہ ان کے سر میں درد ہوتا ہے نہ ان کا دماغ معوف ہوتا ہے۔ سورہ واقعہ میں فرمایا گیا لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اور یہی آیت ہے سر میں درد کا علاج۔ علماء فرماتے ہیں کہ کسی کے سر میں درد ہو تو اس کو یہ آیت بار بار سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھنی چاہیے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اے اللہ، جنت میں تو جنتیوں کو سر درد نہیں ہوتا، دنیا میں میرے اعمال تو ایسے نہیں کہ میں جنت میں جاؤں، لیکن وہ نعمت مجھے یہاں عطا فرما دے تاکہ اس کی برکت سے میں جنت میں بھی چلا جاؤں۔ دوسرا فائدہ لکھا کہ جتنی مرتبہ پڑھا جائے گا اتنی مرتبہ اس کے لیے نامہ اعمال میں قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا چلا جائے گا۔ تو لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جنت کی نہریں گھر کے نیچے سے بہہ رہی ہوں گی۔ پانی ہی کا تو مسئلہ ہے، پانی نہ ہو تو لڑائیاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تو یہ سہولت بتانے کے لیے، عیش و عشرت بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تذکرہ فرمایا کہ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اکرام ہوگا جنتیوں کا، ان کو میوے پیش کیے جاتے رہیں گے، تھوڑے تھوڑے وقت سے کوئی غلمان لے آئیں گے، کوئی حور، جو غلمان کہتے ہیں چھوٹے معصوم بچے، وہ جنت میں بطور خادم رہیں گے۔ ایک ایک محل کے اندر کئی غلام اور خادم جنتیوں کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھے ہیں۔ حور عین ہوگی، حور عین ہوں گی، وہ بھی پیش کریں گے شراب اور میوہ، فرشتے پیش کریں گے میوہ جات۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ان کو کوئی میوہ پیش کیا جائے گا، کلما رزقوا منہا، ان باغوں میں سے کوئی میوہ ان کو پیش کیا جائے گا، من ثمرۃ، میوہ، رزقاً، وہ ان کا رزق ہوگا۔ جنت کا رزق میوہ جات ہیں۔ تو فرمایا کہ جب ان کو کوئی میوہ پیش کیا جائے گا تو جنتی جب اس میوہ کو دیکھیں گے تو ان کو لگے گا کہ صبح ناشتے میں جو میوہ دیا گیا تھا وہ بھی اسی طرح تھا، تو وہ بول اٹھیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہم کو اس سے پہلے دیا گیا، یہ تو وہی ہے جو ہم کو اس سے پہلے دیا گیا، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو صبح بھی ہم کو اسی طرح کا ملا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ایسا نہیں کہ ان کو وہی میوہ ملا ہے، نہیں، بلکہ مشابہ ہے، دیکھنے میں تو ایک ہی طرح ہے لیکن ذائقے کے اعتبار سے وہ میوہ الگ ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات کا خیال رکھا ہے۔ بظاہر ایک ہی میوہ صبح اور شام کو آئے، نیا میوہ آئے تو نیا میوہ کھاتے ہوئے آدمی کو ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، لیکن ایک جیسا میوہ آئے، دونوں کا ذائقہ الگ ہو تو اس میں زیادہ مزہ آتا ہے، تو لذت اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لذت کی کثرت کو بتانے کے لیے فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ میوہ نہیں دیا بلکہ دیکھنے کے اعتبار سے وہ میوہ پرانا ہے، مزے اور طعم کے اعتبار سے وہ الگ چیز ہے۔ یہ کھانے کی نعمت بتاتی۔ اب ساتھ کی نعمت بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا کے اندر بھی بہترین نعمت نیک بیوی، صالح بیوی ہے۔ اب آخرت کے اندر، جنت کے اندر تو سبھی نیک ہوں گے، تو وہاں نیک بیویوں کا تذکرہ نہیں فرمایا، وہاں ایک ایسی چیز کا تذکرہ فرمایا جو دنیا کے اندر رہنے والی ہر عورت کے ساتھ خاص ہے۔ فرمایا کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، یہاں دو لفظ سنو، ایک ہے ازواج، ایک ہے مطہرہ۔ ازواج کہتے ہیں شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی۔ زوجن کا جو لفظ ہے وہ شوہر کے لیے آتا ہے، زوجتن کا جو لفظ ہے وہ بیوی کے لیے آتا ہے، تا لگا دیں تو وہ فیمیل ہو گیا۔ زوج جوڑے کو کہتے ہیں اصل میں، ازواج جوڑے ہوں گے۔ اب کوئی عورت اگر جائے جنت میں تو اس کو بھی جوڑا ملے گا، کوئی مرد اگر جائے تو اس کو بھی جوڑا ضرور ملے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالی یہاں رزق کی نعمت کے بعد ساتھ کی نعمت کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور اس کے لیے لفظ ارشاد فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے پاک کی ہوئی بیویاں ہوں گی۔ قرآن میں مختلف جگہوں پر ان بیویوں کی صفات بیان کی گئی۔ سورہ واقعہ میں فرمایا گیا وَحُورٌ عِین کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ایک جگہ فرمایا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِینِ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً عُرُبًا أَتْرَابًا، قرآن نے فرمایا کہ ہم نے ان کو گویا کہ نئی زندگی دے دی۔ یہاں تذکرہ ان عورتوں کا ہے جو دنیا میں مومن تھی
شوہر کے ساتھ ایمان کے تقاضوں پر تھی، مومن بن کر دنیا سے گئی، تو جب وہ شوہر اور بیوی جنت میں جائیں گے تو یہ جو حقیقی بیوی تھی دنیا کے اندر، اس کو ان تمام حوروں سے زیادہ اللہ پاک حسن عطا فرمائے گا، اور ان تمام حوروں سے زیادہ اللہ اس کو عزت عطا فرمائے گا، اور ان حوروں کو اس کی خادمہ بنا کر کے شوہر کے حوالے کر دے گا۔ عمریں بالکل کم ہوں گی، عرباً اترابا، کنواری ہوں گی، ان سے ملاقات ہوگی، میاں بیوی کا تعلق قائم ہوگا، دوبارہ کنواری ہو جائیں گی۔ مرد حضرات جو 100 سال 200 سال کی عمر میں دنیا سے گئے، لیکن ان کی عمریں حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ کی عمر ہوگی 33 سال کے نوجوان رہیں گے سارے کے سارے، چاہے جس عمر میں دنیا سے جائیں ہوں، لیکن عمر ان کی 33 سال رہے گی۔ داڑھیاں نہیں ہوں گی ان کی، بے ریش ہوں گے جنت کے مرد، روانی ہوگا جسم پر۔ اور عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے اندر پیشاب پاخانہ کی کیفیت ختم ہو جائے گی، حیض و نفاس سے ان کو پاک کیا جائے گا، ان کو وہاں اولاد نہیں ہوگی، اس لیے کہ اولاد ہوگی تو حیض نفاس آئے گا، تو ان کو حیض و نفاس سے پاک کیا گیا، ان کو جسمانی گندگیوں سے پاک کیا گیا، بلغم اور ناک کی گندگیوں سے ان کو پاک کیا گیا، پسینے کی بدبو سے پاک کیا گیا۔ مطہرہ کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر ایک خرابی سے پاک کر کے نیک عمل اور ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے والوں کا بطور تحفہ ان کو تیار کر رکھا، ازواج مطہرہ۔ آگے فرمایا کہ نعمتوں کا تذکرہ سنتے ہی انسانی عادت یہ ہے کہ پہلے یہ سوچتا ہے کہ یہ نعمت کب تک رہے گی۔ ٹھیک ہے، نعمت آپ دے تو رہے ہو، لیکن رہو گے کب تک؟ چھوٹے بچوں کو جب مہمان گھر آتے ہیں تو سب سے پہلا سوال بچے پوچھتے ہیں کہ کب جاؤ گے۔ اس میں بچوں کا دل یہ نہیں کہتا کہ تم جلدی جاؤ، بچوں کی خوشی ہوتی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے مہمان زیادہ سے زیادہ گھر پر رہیں تاکہ اسکول کی چھٹی ہو، گھر کی جو روزانہ کا شیڈیول ہے اس کے اندر تھوڑی بہت ڈھیل مل جائے۔ تو بچہ جس شوق سے پوچھتا ہے، اب بعض مہمان سنکی ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں بچوں کو سکھا کر رکھ دیا تم لوگوں نے، آتے ہی جانے کا سوال ہو رہا ہے۔ وہ معصومیت ہے بچوں کی۔ وہ معصومیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ بچے کو ڈر لگتا ہے کہ یہ جو نعمت آئی ہے مہمان کے طور پر، یہ کب زائل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بھی تو بچے ہی ہو۔ جنت کی حور کا تذکرہ ہو گیا، باغوں کا محلات کا تذکرہ ہو گیا۔ جب تم یہ سمجھنے لگو کہ یہ نعمتیں کب تک رہیں گی، تو میں اعلان کرتا ہوں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ نعمتیں کبھی زائل ہونے والی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ تم ان نعمتوں میں ہمیشہ رہو گے۔ ایسا بھی نہیں کہ نعمت باقی رہے گی، نعمت تو رہے گی، تمہیں موت نہیں آئے گی، نعمت تو رہے گی، تمہیں بیماری نہیں لگے گی۔ آج نعمتیں ہر گھر میں پڑی ہیں، لیکن بیماریوں کی وجہ سے مالدار لوگ پریشان ہیں۔ میوہ سامنے رکھا ہوتا ہے، اندر سے شوگر کا مرض بولتا ہے کہ نہیں ہاتھ نہیں لگانا۔ بھوک لگتی ہے لیکن بے چین ہو جاتا ہے، معدے کی خرابی کہتی ہے کہ نہیں لمٹ میں کھانا، زیادہ نہیں کھانا۔ تو نعمتوں کے رہنے کے باوجود کھانے کی صلاحیت دنیا میں سلب ہو سکتی ہے، جنت میں نعمتیں بھی ختم نہیں ہوں گی، ان نعمتوں کے استعمال کی صلاحیتیں بھی ختم نہیں ہوں گی۔ اور اتنا نہیں کہ جتنا کھاؤ، کھانے کے بعد انسان کی غذا دنیا کے اندر بول و براز، پیشاب پاخانے کے راستے نکلتی ہے، دنیا میں ایک ڈکار، آخرت میں ایک ڈکار آئے گی جنت میں، اور خوشبودار ڈکار ہوگی، کھانا ہضم ہو جائے گا۔ پہلی مرتبہ جنت میں جو وفد داخل ہوگا، سب سے پہلے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، سب سے پہلے جنت میں جو داخل ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ دوسرے درجے میں جو لوگ داخل ہوں گے، ان کے چہرے آسمان کے روشن ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ تو اس لیے جو دعائیں مانگی جاتی ہے کہ اے اللہ ہمارا حساب، حاسبنا حسابا یسیرا، آسان حساب لے کر ہمیں جنت میں داخل کر دیجئے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ نامہ اعمال کو ایسے ہی رکھا جائے، کھولا نہ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے بندے کو کھڑا کیا جائے، اللہ کہے کہ جا میں نے تجھے معاف کیا، یہ ہے آسان حساب۔ امی فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کہ جس کا حساب لینا شروع ہوا گویا کہ وہ پھنس گیا، من حوسب عذب، فرمایا کہ جس کا حساب شروع ہو گیا وہ تو عذاب دینے کے لیے اس کو تیار کیا جائے۔ تو حاسبنی حسابا یسیرا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہمارے اعمال ہے مولا ان کو نہ کھول، بس جیسا ہے ہمیں جنت میں بھیج دے۔ اسی لیے فرمایا کہ جنت میں جانا کسی عمل کا نتیجہ نہیں ہے،
جنت میں جانا کسی ایمان والے کے ایمان اور اعمال کا نتیجہ نہیں ہے، جنت میں جانا اللہ کا فضل اور اس کی مرضی ہے۔ اس لیے اللہ سے اس کا فضل مانگنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو جنت میں صرف اتنا ہی نہیں ملے گا، بلکہ وہاں ایک اور نعمت ملے گی۔ وہ نعمت یہ ہوگی کہ ہر جمعہ کے دن وہاں ایک بازار لگے گا جس کو بازار حسن کہا جا سکتا ہے۔ سورہ یونس کے اندر اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ جنت میں جو سب سے اعلیٰ طبقہ ہوگا ان کو جو نعمت ملے گی، سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت وہ یہ ہوگی کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، صبح شام اللہ کا دیدار ان کو نصیب ہوگا۔ جنت کا جو اعلیٰ طبقہ ہے جس کو دعا میں کہا جاتا ہے اے اللہ ہمیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ تو علیین کا جو مقام ہے، ہر مرنے والے کی قبر پر دعا ہوتی ہے اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، لیکن ہم نے سوچا نہیں کہ وہ اعلیٰ علیین ہے کیا۔ علیین کہتے ہیں جنت کا وہ جو ٹاپ فلور ہے، سب سے زیادہ آرائشوں والا اور سب سے زیادہ اللہ سے قریب رہنے والے، صبح شام ان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا رہتا ہے۔ اور جنت میں جو بازار لگے گا ان بازار کے اندر کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، اس میں صرف انسان کی شکلیں لگی ہوگی۔ مرد حضرات گھومتے ہوئے جائیں گے، عورتیں گھومتے ہوئے جائیں گی، جنت کے اس بازار میں داخل ہوں گی۔ جس کو لگے کہ مجھے یہ چہرے میں آنا ہے، آج کل ہوتا ہے کہ لوگ پلاسٹک سرجری کروا لیتے ہیں محض اپنے جسم کے، اپنے شکل و صورت کے ایک پرزے کو بدلنے کے لیے لاکھوں روپے لگا لیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ تخلیق خداوندی میں چھیڑ چھاڑ کرنا حرام ہے۔ اور وہاں کیا معاملہ ہے، جو یہاں ان چیزوں سے محفوظ رہے گا اللہ اس کو وہاں عطا فرمائے گا کہ جو چہرہ انسان کو اچھا لگے، بس خیال کرے کہ مولا مجھے یہ چاہیے، بس اس کو اس چہرے میں منتقل کر دیا جائے گا۔ اور عجیب بات یہ ہوگی کہ چہرہ بدلنے سے لوگوں کی پہچان نہیں بدلے گی، چہرہ بدلنے سے لوگوں کی پہچان نہیں بدلے گی۔ جب یہ واپس اپنے اپنے محلات میں جائیں گے، بالا خانوں میں ان کی حوریں منتظر ہوں گی، دیکھتے ہی پہچان لیں گی اور کہیں گی کیا بات ہے کہ آج آپ پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہے ہو۔ شوہر اپنی بیویوں سے کہیں گے کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ تم پہلے سے زیادہ خوبصورت، وہ جو ہم دیکھتے ہیں تم پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو، وہ اصل میں جیسے ہی مرد کا حسن بڑھا اللہ اس کی بیوی کا بھی حسن بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ جنت کے تذکرے ہیں۔ پہلی آیت ہے سورہ بقرہ میں جہاں اللہ نے جنت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے کہ جن کو بغیر حساب کتاب کے اللہ اپنی مرضی سے جنت میں داخل فرمائے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، تسلی ہو گئی مسلمانوں کی۔ جیسے ہی کافروں کے عذاب کا تذکرہ تھا ہم لوگوں کے دل میں ڈر پیدا ہوا، تو فوراً جنت کا تذکرہ کیا تو لوگوں کے دلوں میں امنگ اور شوق پیدا ہوئی۔ اب قرآن اپنے موضوع پر آتا ہے تو یہ ہے کہ جیسے ہی مشرکین مکہ کو قرآن نے 2-3 آیتوں 2-3 الفاظ کے ذریعے سے لتاڑا۔ کیا لتاڑا؟ فرمایا کہ تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو، ان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب۔ سورہ حج میں فرمایا کہ تم جن لوگوں کو جن بتوں کو بنا کر بٹھاتے ہو، ان کے سامنے مٹھائیاں چڑھاتے ہو، اگر کوئی مکھی آ کر ان کی مٹھائی کو اٹھا لے تو یہ بت اتنے کمزور ہیں کہ وہ اپنی مٹھائی بھی اس مکھی سے نہیں چھڑا پاتے۔ تو ایک لفظ اللہ نے فرمایا ذباب، ذباب عربی زبان میں مکھی کو کہتے ہیں۔ ایک لفظ فرمایا کہ ہم نے یہ جو دنیا بنائی ہے وہ ہم نے وحی کی ہے، کس کی طرف؟ نحل کی طرف۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، عربی زبان میں نحل، سورہ نحل 14ویں پارے میں آیا ہے کہ ہم نے نحل کیا، ہم نے وحی کی ہے نحل کی طرف۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ۔ فرمایا کہ ہم نے مکھی، شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، اس کے دل میں بات ڈالی کہ وہ پہاڑوں پر چلے، پھولوں سے رس چوسے اور اس کے بعد لوگوں کے لیے شہد جمع کرے۔ دوسرا لفظ فرمایا شہد کی مکھی۔ تیسرا فرمایا کہ یہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان لوگوں کا حال یہ ہے جیسے مکڑی کا جالا۔ العنکبوت سورت بھی اس نام پر نازل کی گئی۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ تیسرا لفظ کیا فرمایا؟ عنکبوت۔ ایک جگہ فرمایا بعوضہ، مچھر۔
4 نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حقیر سے کیڑوں کے بیان فرمائے ہیں۔ شہد کی مکھی، نارمل مکھی جس کو بی کہتے ہیں، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا نام ہیں، ایک ہے عنکبوت مکڑی اور ایک ہے مچھر۔ ان چاروں کو حقیر ترین کیڑوں میں مانا جاتا ہے۔ تو یہودیوں نے مسلمانوں کے سامنے ایک بات رکھی، وہ بات یہ رکھی کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا اللہ، اتنی بڑی طاقت والے اللہ، اتنا عظیم کلام، اس میں مثال دینے کے لیے مچھر، مکھی، مکڑی، یہ مثال اللہ کی شان کے حساب سے ہے؟ اللہ کی شان کے حساب سے تو نہیں ہے نا، اللہ بڑے ہیں تو بڑی مثال دینی چاہیے۔ یہ سوال قائم کیا یہودیوں نے مدینے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، ارے عقل کے اندھو، مثال جو دی جاتی ہے مثال دینے والے کے اعتبار سے نہیں دی جاتی، جس چیز کی مثال دی جا رہی ہے اس کے حساب سے مثال بنتی ہے۔ دنیا بتانے کے لیے فرمایا کہ یہ ہے مچھر، شرک کو بتانے کے لیے فرمایا مکڑی کا جالا۔ تو یہ جو مثالیں اللہ دے رہا ہے اس چیز کی بے حیثیتی کو بتانے کے لیے، اس چیز کے مقام کی ذلت کو بتانے کے لیے، اللہ اپنی شان کو بتانے کے لیے مثال نہیں بیان کرنا۔ تو سوال مسلمانوں کا تو ایمان ہے کہ اللہ جو چاہے مثال بیان کرے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کافروں کو بڑی کھجلی تھی، وہ انگلی کرتے تھے، شکایت کرتے تھے، مسلمانوں کے سامنے آ کر کے اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی شرم نہیں کرتا کہ مچھر کو یا مچھر سے بھی کم ترین چیز کو مثال میں پیش کر دے۔ ہاں، جو ایمان والے لوگ ہیں وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ مثال بھی اللہ کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ تعالیٰ نے یہ مثال کیوں دی؟ قرآن کے کسی بھی معاملے میں کیوں کا سوال کرنا یہ کفر ہے۔ ہاں، علم کے اضافے کی نیت سے کرے اجازت ہے، جیسے یہاں زبر آیا ہے تو بھئی یہاں زبر کیوں آیا ہے، اس کی کیا تحقیق ہے؟ لیکن اللہ نے نمازوں کو فرض کیا، سورج زمین کو، زمین و آسمان کو، اب یہاں سوال کرے اللہ نے زمین کیوں پیدا کی؟ ہم ہوتے کون ہیں اللہ کی سوال، اللہ پر سوال؟ کہا گیا قرآن کے اندر لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا اس کے کاموں میں، ہاں لوگوں سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ تو ایک مزاج بن گیا، یہ جو اس زمانے کا ابو جہل ہے وسیم، اس کمبخت، تمہارا بھی نام وسیم ہے، اتفاق دیکھیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی وسیم ہے، وسیم اللہ کے رسول۔ اس کمبخت کو احساس ہی نہیں۔ اس کمبخت نے قرآن کی ان آیتوں پر جو اعتراض کیا ہے وہ در حقیقت اس کا اعتراض نہیں، وہ اعتراضات دیانند سرسوتی کے ہیں۔ 148 اعتراضات ہیں پورے قرآن کے، اس کو 26 ہی ملے۔ وہ 148 اعتراضات کا جواب حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب مراد آبادی 1875 سے پہلے دے چکے ہیں۔ یہ سوالوں کے جوابات 1875 سے پہلے دیے جا چکے ہیں۔ ستیرتھ پرکاش نامی کتاب لکھی تھی دیانند سرسوتی نے، اس کا جواب حق پرکاش کے نام سے حضرت مولانا قاضی صاحب نے لکھا، احقاق حق کے نام سے حضرت مولانا مفتی نعیم صاحب نے لکھا، اسی طریقے سے حضرت نانوتوی نے 14 رسالے لکھے ان سوالات کے جواب میں۔ 1945 سے لے کر 1973 تک اس دیانند سرسوتی نے تپسیا کی، اکیلے میں زندگی گزاری، اور ایک کتاب لکھی جس میں 14 ابواب ہیں، ہر دھرم پر اس نے اعتراضات کیے۔ سب سے زیادہ اعتراضات اسلام پر کیے۔ اللہ کا کرم یہ ہے کہ اس کی کتاب کے شائع ہونے کے 3 مہینے کے اندر اندر حضرت نانوتوی علیہ الرحمٰن نے اس کا دندہ شکن جواب دیا، اس کو ڈیبیٹ کے لیے بلایا۔ میرٹھ میں وہ تھا، حضرت وہاں پہنچے، وہ وہاں سے بھاگا۔ رڑکی میں وہ تھا، حضرت وہاں پہنچے، وہاں سے بھاگا۔ حضرت نے 3 مرتبہ اس کو خط لکھ کر کہا بند کمرے میں تم مجھ سے سوالات کر لو، میں جوابات دے دوں، مجموعہ نہ ہو، لیکن وہ آگے نہیں آیا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا حضرت نانوتوی کی عمر بہت کم ہوئی، 45 سال کی عمر میں حضرت نانوتوی کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت کا انتقال ہوا تو پھر وہ اور شیر ہو کر آگے بڑھا، لیکن اللہ نے ان سے وہ کام لے لیا تھا۔
جس وقت حضرت نانوتوی نے دارالعلوم کی بنیاد رکھی اس وقت حضرت کی عمر 32 سال تھی۔ 32 سال کے وہ نوجوان تھے، لیکن علوم کے ایسے شناور تھے کہ ان جیسا عالم عالم اسلام کے اندر شاید دوبارہ پیدا ہو جائے، اتنا اللہ نے حکمتوں سے بھرا ان کو علم عطا فرمایا تھا۔ تو بہرحال یہ قرآن پر اعتراض کرتے آئے ہیں لوگ، آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ مسلمان گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔ پہلے بھی لوگوں نے انگلی اٹھائی، ذلیل ہوئے، خوار ہوئے، اب بھی بہت جلد اس کا بھی انجام ہوگا اگر اس کی زندگی میں اس کے حق میں ہدایت مقدر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یضل، میں نے جو تفصیل عرض کی یہ اس لیے نہیں کی کہ مجھے اپنا کوئی یہ بزرگوں کے واقعہ، میں نے صرف اس لیے کہ آگے کی آیت سمجھنا ہے، یضل بہ کثیرا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس طرح کی جو آیتیں قرآن میں آتی ہیں، مثالیں قرآن میں آتی ہیں، ان کے ذریعے سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ ہدایت بھی دے دیتا ہے۔ اب گمراہ کون ہوتے ہیں اللہ وہ بھی بتلاتا ہے، فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، گمراہ نہیں ہوتے مگر وہ لوگ جو فاسق و فاجر ہوتے ہیں۔ یہاں فاسق سے مراد کافر ہے۔ فاسق کہتے ہیں عربی زبان میں وہ آدمی جو حد سے آگے نکل جائے۔ یہ جو گھروں میں چوہے آتے ہیں، رات کو آنے والے چوہے، حضور نے فرمایا کہ ان کو مارو، فرمایا ان کو مارو، قتل کرو، یہ فویسقہ، فویسقہ فاسق ہی سے لفظ بنا ہے فویسقہ، یہ جو گھر کے اندر چوہے گھومتے رہتے ہیں۔ اس لیے کہ اور حضور نے فرمایا کہ رات کو سوتے ہوئے چراغ بجھا کر سونا، اس حدیث کے اندر آگے یہ جملہ آیا ہے، اس لیے کہ تمہارے گھر کا جو فویسقہ ہے یعنی گھر کا چوہا ہے وہ جان بوجھ کر وہ چراغ گرائے گا، گھر کو آگ لگائے گا، یہ چوہوں کی خصلت ہے۔ تو فاسق کا جو لفظ ہے وہ حد سے آگے بڑھنے کے لیے آتا ہے۔ مسلمانوں میں بھی گناہ کبیرہ کر کے توبہ نہ کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں، دوسرے کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں۔ اور فاسق آدمی اگر کہیں نماز پڑھا دے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ اب وہ جو کبیرہ گناہ ہیں جن کی وجہ جن کو کھلم کھلا کرنے پر وعیدیں ہیں، وہ انسان اس سے بچنے کی ضرور کوشش کرے، اس لیے کہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور قرآن ہی سے گمراہ ہوتے ہیں فاسق و فاجر لوگ۔ الذین ینقضون عہد اللہ، ان فاسقوں کی دو اور برائیاں بتائی جاتی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ جو وعدہ اللہ سے دنیا میں آنے سے پہلے ان لوگوں نے کیا تھا وہ وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ ہماری دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہاں ہماری روحوں کو جمع کر کے ایک معاہدہ فرمایا تھا، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں، سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ دنیا میں آئے اس وعدے کو لوگ بھول گئے۔ آگے فرمایا کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن رشتوں کو اللہ جوڑنے کا حکم دیتے ہیں یہ فاسق ان رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ رشتے توڑنے والا بظاہر کتنا نیک نظر آئے لیکن در حقیقت وہ فاسق ہے۔ رشتے قطع کرنے والا فاسق ہوتا ہے، بھائیوں سے، بہنوں سے، اولاد سے، ماں باپ سے اور رشتہ داروں سے، اللہ سے، اللہ کے بندوں سے بلا وجہ رشتے ختم کر دینا۔ مومن سے 3 دن تک بات چیت بند کرنا حرام ہے۔ 3 دن تک تو ٹھیک ہے ناراضگی ہوگی، لیکن اس کے بعد بات چیت بند کر دینا، جنازوں میں شرکت نہ کرنا، یہ فاسق ہونے کی علامت ہے۔ کسی کے جنازے میں آدمی شرکت نہ کرے، اس سے بڑی بغض اور کیا ہوگا، اس سے بڑا حسد اور کیا ہوگا۔ صحابہ بھی کسی منافق کا جنازہ آتا تو کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، ہاں جن کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ کافر ہے وہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن امت کو بدگمانی سے اللہ کے رسول نے بچایا ہے۔ فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، پتہ نہیں بستر مرگ پر اس نے اللہ سے کیا تعلق قائم کر لیا ہوگا۔ بستر مرگ پر وہ اکیلا تھا، اللہ تھا، ہو سکتا ہے کہ مولا بس مجھے معاف کر دے، اللہ کو ایک لمحے کی ادا کافی ہے۔ گناہگار کو اٹھا کر اللہ اولیاء کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے ایک لمحے کے اندر۔ وہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہوا تھا، گنہگار تھا، بستی والوں نے نکال کر باہر پھینک دیا کہ یہ ہماری بستی میں رہنے کے قابل نہیں ہے، لیکن اس نے اللہ پاک سے دعا مانگی کہ اللہ اب تو کوئی نہیں ہے، بس تو ہے، لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، کوئی ٹھکانہ نہیں باقی رہا، رشتہ دار چھوڑ چکے، مولا آپ میرے ساتھ ہیں،
میں نے سنا ہے تیرے نبیوں سے کہ تو معاف کرنے والا ہے، اور اگر واقعی تو معاف کرنے والا ہے تو مولا مجھے معاف فرما دے۔ وقت کے نبی کے پاس وحی آتی ہے اور کہتے ہیں میرا ایک دوست جنگل بیابان میں پڑا ہے، جاؤ اس کی جنازے کی تیاری کرو، قبر کا انتظام کرو اور اعلان کر دو کہ جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کی بھی مغفرت کر دوں گا۔ لوگ پہنچے، جا کر دیکھا تو یہ تو وہی ہے جس کو ہم نے نکالا تھا۔ وقت کے نبی توجہ کرتے ہیں، مولا کیا ماجرا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس نے ایسی توبہ کی کہ اس توبہ میں اگر وہ پوری مخلوق کو شامل کر لیتا، پورے لوگوں کو شامل کر لیتا تو میری عزت و جلال کی قسم میں سب کو معاف کر دیتا۔ تو اللہ پاک کے پاس آخری وقت کے عمل کی اہمیت ہے۔ وہ کشتی جو سمندر کے تھپیڑوں سے دھکے کھا کر کے اگر ساحل پر آ کر ڈوب جائے تو پھر وہ کشتی تو ناکام و نامراد کشتی ہوگی۔ سمندر کے ہچکولے کھاتے ہوئے کچھ پانی اندر آیا، کچھ پانی باہر گیا، لیکن جو کشتی سمندر کا کنارہ پالے وہی تو کامیاب ہے۔ یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ درمیان میں کیا ہوا تھا، پوچھتے ہیں کہ ساحل پر پہنچی کہ نہیں پہنچی، پوری زندگی کیسے گزری اس کا اعتبار نہیں، لیکن موت کے وقت میں ایمان سلامت تھا کہ نہیں تھا یہ اعتبار۔ اس لیے ہمیں کسی مومن کے بارے میں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی گزشتہ ہفتے ایک سوال بہت زیادہ مجھ سے پوچھا گیا، تکلیف ہوتی ہے جب اس طرح کے سوالات لوگ پوچھتے ہیں۔ کہا گیا کہ بہت قبر کھودتے ہوئے اس درمیان میں مٹی اور پتھر بہت زیادہ آ رہے ہیں، کیا مولانا کیا کسی کے نیک برے اعمال اور برے ہونے کی علامت تو نہیں ہے؟ مجھ سے پوچھا گیا گزشتہ کہ فلاں قبرستان میں ایک جگہ قبر کھودی جا رہی تھی، چٹان آ گیا، دوسری جگہ قبر کھودی گئی وہاں بھی چٹان آ گیا، تو کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اس طرح کی بات؟ اب بتائیں کہ کیوں ہمارا ذہن اس قدر منفی سوچ پر چلا جاتا ہے؟ بھئی مٹی ہے، اس کے اندر کون سی چیز ہے اللہ کے علاوہ کون جانتا؟ جب کھودا گیا تو چٹان نکلی، کوئی حرج کی بات نہیں، دوسری جگہ کھود لی ہے۔ لیکن اس سے مرنے والے کے بدگمان ہونے، آج کل ایک اور مزاج بنا ہے، علماء نے فرق، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جنازے کے بعد چہرہ نہ دکھاؤ۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہی ہے کہ جیسے ہی جنازہ پڑھا گیا اس میت پر برزخ کے احوال شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی حالت آ جائے کہ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا یا کوئی عذاب شروع ہو گیا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، لوگوں کے دلوں میں اس مسلمان کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوگی اور اس کے پورے خاندان کو بے عزتی کا شکار ہونا پڑے گا۔ آقا نے فرمایا جنازے کے بعد چہرہ نہ بتاؤ، اور ہمارا حال یہ ہے کہ جہالت ہماری پوری کی پوری جہالت قبرستان میں نظر آتی ہے۔ علماء کھڑے ہوتے ہیں مجموعے میں، دیندار طبقہ ہوتا ہے، لیکن کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سب مفتی بنے رہتے ہیں وہاں پر۔ ایک مزاج میں پیروں کے نیچے سے مٹی نہ کی، قبر میں ڈال رہے ہو، مٹی ڈال رہے ہو، پیر کے نیچے سے نہ کی، یہ کون سا فتویٰ ہے؟ یہ کون سی جہالت؟ علماء کھڑے رہتے ہیں لیکن پوچھنے کو تیار نہیں کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا، سب مشورہ دیں گے، سب رائے دیں گے، اپنی موت اور اپنی قبر یاد کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ بدگمانی سے بچایا ہے اسلام نے، بدگمانی سے بچایا ہے۔ ہمیں بھی فکر کرنی ہے کہ میری اپنی آخرت کیسے ہوگی، میں ساحل پر کیسے پہنچوں گا، مجھے اپنی فکر کرنی، دوسروں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں، جن گناہوں کی وجہ سے دوسروں میں اس گناہ کے بڑھنے کا اندیشہ ہو، برملا اس پر نکیر کرنا یہ ذمہ داری ہے، یہ بھی پہلو ہے۔ اگر کہیں گناہ کھلے عام ہو رہا ہو اور امت کے اس میں ملوث ہونے کا اندیشہ ہو، اس گناہ کی شناعت کو، اس کی برائی کو کھلے عام بیان کر کے روکنا یہ بھی ضروری ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ فرمایا کہ ہاتھ سے منع کرو نہیں ہو سکتا، زبان سے بولو نہیں ہو سکتا، دل میں برا سمجھو خود وہاں سے ہٹ جاؤ۔ تو آخری وقت کے عمل کی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، گناہ ہو جائے توبہ کر لے آدمی، کوئی حرج نہیں۔ 3 درجے ہیں فسق کے۔ ایک درجہ یہ ہے کہ آدمی کافر ہو، اللہ حفاظت فرمائے ہماری۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کر کے توبہ نہ کرے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ تو آدمی نہ کرے، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ اصرار کے ساتھ کرتا رہے۔ چھوٹا ہی گناہ ہے چلو کچھ نہیں ہوگا، چھوٹا ہی گناہ ہے چلو کچھ نہیں ہوگا، تو مداومت کے ساتھ صغیرہ گناہ کرنے سے وہ صغیرہ گناہ بھی کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ یہ بھی فاسق ہونے کی ایک علامت ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ
اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑتے ہیں اور رشتہ داریوں کو ختم کرتے ہیں۔ ان رشتہ داریوں کے ختم کرنے والوں کو قرآن نے فاسق کہا ہے۔ جہاں بھی اس طرح کا معاملہ ہو، انسان آگے بڑھ کر دل کی صفائی کی کوشش کرے، وہاں سے جواب جو آئے، ہمارا اپنا معاملہ حل ہو گیا، ہم نے سلام کر لیا، اب وہ قبول کریں نہ کریں ان کا اپنا معاملہ ہے، میں اللہ کے دربار میں محفوظ ہو جاؤں۔ انسان جہاں بھی رشتہ داروں میں، ہر تیسرا داماد چوتھا داماد سسرال سے ناراض ہے، ہر دوسرا گھر اپنے سگے بھائی بہنوں سے ناراض ہے، چھوٹی چھوٹی وجوہات ہوتی ہیں، اور ان تمام وجوہات کے پیچھے حضرت تھانوی نے لکھا انسان کی اپنی انا اور اپنا کبر اور اپنا نخوت ہے، کہ انسان کی اگر انا دب جائے تو آگے والا اگر کسی کو دعوت پہ نہ بلائے تو انا جب نہیں ہوگی تو چلو یار بھول گیا ہوگا میں معاف کر دیتا ہوں، انا ہوگی مجھے نہیں بلاتا، یہ ہے انا۔ تو اس انا کو اگر آدمی ختم کر دے، اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھے، تو کسی سے بدگمانی کا موقع نہیں ہوگا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مچاتے ہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں جو دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، جنت الفردوس میں ہمارا ٹھکانہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی فاسقوں کی جو علامات بیان کی گئی ہیں ان سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔